مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذو الحجہ کو شہید ہوئے ہیں۔ آپ کے کیا فضائل ہیں، کیا مناقب ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پہ کچھ بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کی تمام تر صلاحیتیں حضرات صحابہ کرام و اہل بیت علیہ الرضوان تمام کے نقش قدم پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیو، حضرت عثمان، ان کا اپنا نام عثمان تھا، ان کا لقب ابو عبداللہ، کنیت ابو عبداللہ تھی، اور اسی طریقے سے ان کے والد محترم کا نام عفان تھا، عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ، بنو امیہ کے خاندان سے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے، اور 5ویں پشت میں جا کے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی رشتہ داری اور سلسلہ نسب وہ مل جاتا تھا۔ اور اسی طریقے سے آپ کی والدہ محترمہ، ان کا نام تھا عروہ بنت قریظ، عروہ بن قریظ، یہ آپ کی والدہ محترمہ تھی۔ اب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتہ داری میں والد کی طرف سے بھی تھے، والدہ کی طرف سے اور زیادہ آپ کی قربت تھی۔ وہ ایسے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھپھی جان ہے، ان کا نام ہے ام الحکیم البیضاء بنت عبد المطلب۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم کا نام ہے عبداللہ۔ جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو اکیلے نہیں، یہ جڑواں پیدا ہوئے تھے، حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ کے ساتھ جڑواں بہن پیدا ہوئی تھی، تو وہ اس بہن کا نام تھا ام الحکیم بیضاء بنت عبد المطلب۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سگی پھپھو ہیں۔ ان کی بیٹی پیدا ہوئی، ان کا نام تھا کیا؟ عروہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کا نام ہے البیضاء، بیضاء کی بیٹی پیدا ہوئی، نام رکھا عروہ، عروہ کا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا عثمان۔ تو کیا نسبت ہوئی کہ حضرت عثمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو ذات لڑکی کے بیٹے تھے۔ یہ آپ کی رشتہ داریاں تھیں، بنو امیہ کے مبارک خاندان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ اب میرے عزیز ساتھیوں، آپ اسلام کیسے لے آئے؟ سب سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو پیش کیا تو عورتوں میں اسلام لے آنے والی سب سے پہلی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مردوں کے اندر سب سے پہلے اسلام لے آنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی اسلام لے آئے تو جا کے اسلام لے آنے کے بعد انہوں نے اسلام کی روشنی کو آگے پھیلانے کی نیت سے بات کی، تو کچھ مکہ کے معتبر لوگوں سے ان سے جا کے جب بات کی کہ بھئی ایسے اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہیں، وہ حق کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور پھر اسلام کے اوصاف بتائے، نبی کے اوصاف بتائے، اللہ کے ایک ہونے کے اوصاف بتائے، تو پھر ان سے متاثر ہو کے 6 آدمیوں نے اسلام کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ یعنی پہلے ہی دن اسلام کی طرف آنے والے لوگوں میں سیدنا عثمان غنی، حضرت
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام لے آئے، اور علماء نے لکھا ہے کہ 5ویں آدمی اسلام میں قبول کرنے والے اسلام کو، اس کا نام سیدنا عثمان غنی ہے۔ 5ویں نمبر پہ اسلام لے آئے۔ کس کی دعوت پہ لے کے آئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے پاس 6 آدمیوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آئے، فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے اوپر ایمان لے آنا چاہتے ہیں۔ اس میں حضرت عثمان تھے، آپ کے ہاتھ میں بیعت کی اور پھر اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ آپ کا اسلام لے آنا تھا کہ آپ کے اوپر تکلیف بھی شروع ہو گئی۔ جیسے آپ نے اسلام قبول کیا، اس بات کی خبر آپ کے چچا جان حکم بن ابی العاص کو پہنچی۔ آپ کے چچا حکم بن ابی العاص کو پہنچی، وہ کافر تھے، سرداران قریش میں سے تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ میرے بھتیجے نے اسلام قبول کیا، فوراً ان کو جکڑا، اور جکڑنے کے بعد فوراً اس کو اسلام کے پاداش کے اندر ان کو تکلیف دینی چاہیے، اور ان کو پکڑ لیا، گھر میں باندھ دیا، سارے جسم کو باندھا، اور پھر کہتے رہے جب تک تم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو منقطع نہیں کرتے، اس وقت تک میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، یہ تکلیف تمہیں دیتا رہوں گا۔ اور پھر آپ کے اوپر کھانے پینے کو بند کر دیا، لیکن آپ باز نہیں آنے والے تھے۔ آپ نے ایک دن چچا کو بلایا تو چچا خوش ہو کے جلدی آئے کہ لگتا ہے کہ میری تکلیف کو برداشت نہیں کر سکا، اور اسلام سے مڑ جانے کی بات کرنے کے لیے بلایا۔ چچا آئے تو آپ نے کہا اے میرے چچا جان، آپ میرے والد محترم کے بھائی ہیں، آپ مجھے اس لیے اذیت دیتے ہیں کہ میں اللہ کو چھوڑ دوں؟ آپ مجھے اس لیے اذیت دیتے ہیں کہ میں رسول اللہ کو چھوڑ دوں؟ فرمایا ہاں، یہ کرو تمام تکلیفیں ختم۔ فرمایا چچا جان گواہ رہی ہے، میں اس رب پہ پہلے بھی ایمان رکھتا تھا، اب بھی ایمان رکھتا ہوں، میں اس اللہ کے نبی پہ پہلے بھی ایمان رکھتا ہوں، اب بھی اس کے اوپر ایمان رکھتا ہوں۔ آپ کی تکلیفیں مجھے موت کے منہ میں بھی پھینک دیں، اللہ کی قسم حضور سے ایک بال کے بقدر بھی میرا تعلق ختم نہیں ہوگا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر آپ کے دین پہ جان دینا اپنی عزت سمجھتا ہوں، مجھ سے یہ توقع مت رکھیے کہ میں اللہ کے نبی سے اپنے تعلق کو ختم کر۔ اور پھر ایسے ہوا، انہوں نے آپ کو چھوڑا، اور پھر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے فیض یاب ہوتے رہے۔ پھر ایک دن دنیا نے دیکھا آپ کی شرافت کو، آپ کی عظمت کو، آپ کی برکتوں کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے، آپ کی حیا سے متاثر ہو کے، آپ کی بہترین قسم کی اخلاقیات کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی 4 بیٹیوں میں سے دوسری بیٹی آپ کے حوالے فرمائی۔ اللہ کے نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں بھائی؟ 4 بیٹیاں تھیں۔ پہلی بیٹی کا نام ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری بیٹی کا نام ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری بیٹی کا نام ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، چوتھی بیٹی کا نام ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ آپ کی قسمت میں رب تعالی نے حضور کی جس شہزادی کے نکاح کا اللہ نے آپ کو جو ہے تحفہ عطا فرمایا، وہ اللہ کے نبی کی دوسری بیٹی تھی۔ اور پھر ایک بات اور بھی سنیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جس خاندان سے، جس قبیلے سے لڑکی لیتا ہوں، یا جس خاندان اور قبیلے کے کسی فرد کو اپنی لڑکی دیتا ہوں، جب تک میرے اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ آ جائے تو اس وقت تک نہ کسی خاندان کی لڑکی اپنے لیے لیتا ہوں اور نہ اپنی لڑکی کسی خاندان کے حوالے کرتا ہوں، جب تک کہ اللہ کی طرف سے مرضی نہ آ جائے اس کی۔ تو سمجھ آئی، اللہ کے نبی کی 11 بیویاں
جو بیوی بھی آپ کے نکاح میں آئی، آپ کی زوجہ بنی، وہ آپ کی مرضی سے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا کی مہر جب لگ گئی تو اللہ نے اس عورت کو آپ کی زوجہ بنایا۔ اور اسی طریقے سے حضور نے فرمایا میری 4 بیٹیاں جہاں اللہ نے اپنی رضا کی مہر لگائی اسی قبیلے کے فرد کو میں نے اپنی لڑکی دی ہے، تو سمجھ آیا اللہ کی رضا سے آپ کی بچیوں کے رشتے ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آپ مجھے بتائیں، آپ کی پہلی لڑکی غیروں میں گئی، آج کوئی ہمارے مسلمانوں میں ایک رواج ہے، نہیں بھائی ہم نے تو اپنی لڑکی اپنے خاندان میں دینی ہے، بھائی لڑکا اچھا ہے برا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، نہیں ہم نے اپنی لڑکی غیروں میں نہیں دینی، ہماری یہ رسم و رواج نہیں ہے کہ ہم اپنی لڑکی کو غیر کے حوالے کریں، بس ہمارے خاندان میں جائے گی، چچا کے بیٹے کے پاس، ماموں کے بیٹے کے پاس، خالہ کے بیٹے کے پاس، اور اسی خاندان میں جائے گی، باہر نہیں نکالیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسلام کی مزاج کو دیکھنا ہے، اللہ کے نبی کے گھر کو دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں اللہ کے نبی کے خاندان سے باہر گئی ہیں، بنو امیہ کا خاندان۔ آپ نے اپنی پہلی بیٹی حضرت زینب دی حضرت ابو العاص ربیع بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے بڑے بڑے داماد ہیں، بنو امیہ کے چشم و چراغ۔ آپ نے دوسری بیٹی دی حضرت رقیہ، جس خاندان کو دی، جس قبیلے کو دی، نام ہے بنو امیہ، جس فرد کو دی اس کا نام ہے عثمان غنی۔ آپ نے اپنی تیسری بیٹی وہ بھی حضرت عثمان غنی کو دی، بنو امیہ کو دی۔ 3 بیٹیاں آپ نے اپنے خاندان سے باہر دی، امت کو یہ سبق دینے کے لیے اگر اپنے خاندان سے باہر رشتہ معزز ہو، اپنے خاندان سے باہر مکرم و بہتر بندہ ہو، اچھا مناسب رشتہ ملتا ہو، تو نبی کی یہ سنت تمہارے سامنے ہے کہ اگر باہر لڑکا نیک سیرت اخلاق والا ملتا ہے تو اس کے حوالے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اپنے قبیلے میں اچھا لڑکا ملتا ہے تو اپنے خاندان میں دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے 3 لڑکیاں حضور نے باہر خاندان میں دی، 4تھی لڑکی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ آپ نے اپنے خاندان قریش حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کی ہے۔ تو سمجھ آیا، آج اس ترتیب کو دیکھیں تو رشتہ اگر باہر مناسب لگے، بندے اچھے ہوں، اخلاق والے ہوں، تو ان کے حوالے اپنا رشتہ کرنا بھی اچھا، اور اگر اپنے خاندان میں لڑکا لڑکی اچھے ہوں تو اپنے خاندان میں بھی رشتہ دینا، یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت، دونوں طرف سے۔ سمجھ آئی نہیں آئی بھائی؟ یہ جو ہمارے بہت سے قبیلوں میں نا ہم نے نہیں دینا، ہم نے نہیں دینا، ہم نے نہیں دینا، ہم اپنی لڑکی کو باہر رشتے میں نہیں دیں گے، اخپل چے ورکو، اخپل چے ورکو، اور بھائی اخپل میں اچھا بندہ ملتا ہے بالکل دو، اپنے خاندان میں مناسب رشتہ نہیں مل رہا، باہر سے ملتا ہے باہر بھی دو۔ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے مزاج کو دیکھو۔